يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله برحمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، امیر کائنات کی شہادت کی شب ہے اور بلا مبالغہ اہل بیت اطہار کے خاندان میں فاطمہ زہرا کے گھر میں قیامت کا منظر ہے. میں کیسے عرض کروں کہ ان حالات میں، ان ایام میں جس انداز سے یہ مجالس عزا مختلف مقامات پر منعقد ہو رہی ہیں، صاحبان ایمان کے دلوں کی کیا کیفیت ہے، خدا گواہ ہے کہ اس کیفیت کا بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے امیر کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہماری یتیمی کی شب بھی ہے، لیکن بہرحال میرے مولا کی شہادت کو صدیاں گزر گئیں. 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. آج ہم اگر تابوت اٹھاتے بھی ہیں تو امیر کائنات کا تابوت اصل تابوت نہیں ہوتا، شبیہ ہوتی ہے اس کی. ایک عجیب درد کی کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب غم کی کیفیت ہوتی ہے جب جلوس عزا برآمد ہوتے ہیں. آج کے ان حالات میں اس بیماری کی وجہ سے اگر ذرا سی پابندی سی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم مل کر اجتماع نہیں کر پا رہے، مجلس کرنے سے کوئی نہیں روک رہا، ہائے علی کہہ کر سینے پر ہاتھ مارنے سے کوئی نہیں روک رہا، آنسو بہانے پر کوئی تعزیانے نہیں مارتا، گریہ کرنے پر کوئی تماچے نہیں مارتا، لیکن پھر بھی عزاخانے کی یہ کیفیت کہ 2-4 افراد سامنے بیٹھے ہو، مجلسوں کی یہ کیفیت کہ 120 لگ رہے ہوں، برداشت نہیں ہوتا. میری سمجھ میں نہیں آتا آج کی رات کوفے میں اس بیت علی میں کیا کوہرام ہوگا، علی کے بچوں کی کیا کیفیت ہوگی، زینب ام کلثوم امیر المومنین کے حسن حسین کی کیا کیفیت ہوگی کہ جہاں امیر المومنین کی وصیت یہ ہے کہ بیٹا حسن حسین صرف تم 2 افراد جنازے کو لے کر چلنا. رات کے سناٹے میں امیر المومنین کے جنازے کو دفن کیا جا رہا ہے. پردیس میں پنجتن کے گھرانے کا یہ پہلا جنازہ ہے. غریب الوطنی کے عالم میں حسن حسین اپنے بابا کا جنازہ اٹھا رہے ہیں. ہم اتنا سا برداشت نہیں کر پا رہے، دل پھٹا جا رہا ہے. تو اہل بیت اطہار کے دل پر کیا گزرتی ہوگی خدا بہتر جانتا. بہرحال جان گرامی، شب 21 ہے، پرسے کی شب ہے، گریہ وزاری کی شب ہے. آپ کو معلوم ہے میں نے کل بھی وعدہ کیا تھا، مجھے جہاں تک اپنی زندگی یاد ہے، جب سے میں نے مجالس پڑھنا شروع کی ہیں، مجھے یہی یاد آتا ہے کہ میں نے 21ویں رمضان کی شب کو مولا امیر کا وصیت نامہ ہی پڑھا ہے، چاہے کہیں پر بھی پڑھا.
میں حسب عادت وہی وصیت نامہ آپ عزیزان کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس امید پر اور اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہم سب کو، مجھے بھی آپ کو بھی، اس وصیت نامے کو محسوس کرنے کی، اس کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعاً اپنی زندگی میں ان سنہری اصولوں کو اپنا کر، جس میں دین و دنیا کا بہترین امتزاج میرے مولا نے پیش کیا ہے، اپنی زندگی کو ان اصولوں پر قائم کریں۔ خدا کرے کہ ہماری اپنی زندگیاں، اپنے گھرانے، ہمارا اپنا ماحول، ہماری اپنی سوسائٹی، پوری امت مسلمہ ان کمانڈمنٹس پر، ان اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ دامن وقت میں گنجائش کم ہونے کے پیش نظر میں جلدی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ میں نے ہمیشہ اس بات کو وضاحت کی ہے شروع میں کہ ویسے تو نہج البلاغہ میں امیر کائنات کے ایک سے زیادہ وصیت نامے موجود ہیں، 5-6 وصیت نامے الگ الگ موجود ہیں، مختصر، طولانی، لیکن 2-3 خصوصیات اس وصیت نامے کے اندر بڑی اہم ہیں۔ جو سب سے اہم ترین خصوصیت ہے وہ تو یہی ہے کہ سید رضی نے اس وصیت نامے سے پہلے لکھا ہے، من وصیت لہ علیہ السلام للحسن والحسین لما ضربہ ابن ملجم لعنۃ اللہ علیہ۔ مولا امیر کی وصیت اپنے فرزند حسن و حسین کے لیے اس وقت کہ جب ابن ملجم کی تلوار میرے مولا کے سر اقدس پر لگ چکی ہے، اس کے بعد کی یہ وصیت ہے، یعنی بطور خاص جو آج کا دن گزرا، 20 رمضان کا دن، جو کل کا دن گزرا، فجر کی نماز میں میرے مولا کے سر اقدس پر ضربت لگی، اور 20 کا دن گزرنے کے بعد یہ جو 21 کی رات چل رہی ہے، 21ویں کی رات کا تقریباً 1/3 حصہ گزرا تھا، اور میرے مولا نے ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں، دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ تقریباً یہی وہ وقت ہوگا جس وقت ہم مجلس پڑھ رہے ہیں، جس کے آس پاس میرے مولا نے اپنی زندگی کی ظاہری اعتبار سے آخری سانس لی۔ اس سے پہلے میرا مولا یہ وصیت کر کے گیا، وہ درد، وہ تکلیف، وہ غم، میں نے کئی مرتبہ بات عرض کی ہے، اسبغ ابن نباتہ کی روایت بطور خاص پیش کی جاتی ہے، مولا کا چاہنے والا، عجیب محبت کرنے والا، جب سرکار امام امیر کائنات نے جب سارے کے سارے اصحاب کو بھیج دیا جو عیادت کرنے کے لیے بھی آئے تھے، کہ سب کو کہو چلے جائیں اپنے گھروں کو، جب سب اپنے گھروں کو چلے گئے، اسبغ کہتے ہیں میں باہر آیا، میرا دل نہیں مان رہا تھا، میرے میں قدموں میں ہمت نہیں تھی کہ میلی کو چھوڑ کر جاؤں۔ میں مولا کائنات کے گھر کے باہر چوکھٹ پر بیٹھ گیا، دروازہ بند ہو گیا، تڑپتا رہا، انتظار کرتا رہا، آنسو بہاتا رہا۔ اب مجھے نہیں معلوم 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے۔ جب مولا حسن مجتبیٰ باہر آئے، دیکھا اسبغ بیٹھے ہوئے۔ اسبغ، بابا نے کہا نہیں چلے جاؤ، ہاتھ جوڑ دیے، امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا، مولا میرے قدموں میں ہمت نہیں ہے میں اپنے مولا کو چھوڑ کر جاؤں، میں نہیں جا سکتا اس طرح سے، یعنی بابا کا حکم ہے سب چلے جائیں۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے اسبغ کہ مولا حسن مجتبیٰ ایک کام کیجئے، ایک مرتبہ اور اپنے بابا سے اجازت لے لیجئے، میں ایک مرتبہ اور امیر کائنات کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ امام حسن بیت شرف میں تشریف لے جاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، آؤ اسبغ، بابا نے اجازت دی ہے۔ اسبغ کہتا ہے اب جو میں گیا اندر، میرے مولا کے سر پر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی زرد رنگ کی، میں نہیں پہچان سکا کہ پٹی کا رنگ زیادہ زرد تھا یا میرے مولا کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد تھا۔ زہر اس طرح سے پورے بدن میں سرایت کر چکا تھا۔ خدا ہر آزمائش ہے۔ میرا مولا امیر المومنین وہ شہید ہے کہ خداوند متعال نے ان کی شہادت کے لیے عجیب اہتمام کیا۔ ہر امام یا انہوں نے زہر کے ذائقے کو محسوس کر کے شہادت حاصل کی یا تلوار کو محسوس کر کے شہادت حاصل کی ہے۔ امیر کائنات وہ واحد امام دنیا کا جس نے تلوار کی حدت کو بھی محسوس کیا ہے اور زہر کے تلخی کو بھی محسوس کیا ہے، پورے بدن میں زہر پھیلا ہوا۔ اس حالت میں میرے مولا، میں ایک جملہ بس اسی لیے کہنا چاہ رہا تھا اس شدت کے ساتھ، ان مصائب کے انداز میں، کہ میرے مولا نے مجھے اور آپ کو اس وقت یاد رکھا ہے جب انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اس وصیت نامے کا اگلا جملہ یہ ہے بعد میں آنے کے بعد، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، اے حسن و حسین میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اے حسن و حسین
میں اپنے تمام اہل و عیال، اپنی ساری اولاد کو وصیت کر رہا ہوں، اور ہر اس انسان کو وصیت کر رہا ہوں جس تک میری یہ لکھی ہوئی تحریر پہنچ جائے۔ اور عزیزان گرامی، آج نہج البلاغہ کے وسیلے سے یہ تحریر مجھ تک، آپ تک پہنچ رہی ہے، اور یہ وصیت نامے کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو ہم سب کے لیے ہے۔ اور امام نے اس کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، یعنی یہ وصیت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے بطور خاص۔ امام نے اس کو ایک ڈاکیومنٹ کے طور پر پیش کیا ہے، تحریر کے طور پر پیش کیا ہے، یعنی گویا لکھوایا ہے باقاعدہ اس وصیت نامے کو۔ 1 منٹ کے لیے محسوس کریں یا چند منٹوں کے لیے محسوس کریں، بظاہر یہ احساس بھی انسان کو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ 1 منٹ کے لیے فرض کریں، واقعاً شب 21 رمضان ہے، واقعاً بھی رمضان کا دن ہے، میرے مولا اس حالت میں بستر علالت پر ہیں، بستر موت پر ہیں، مجھے اور آپ کو موقع ملا، کہا گیا کہ آؤ اندر، علی بن ابی طالب نے تمہیں ملنے کی اجازت دی ہے، ہم مولا کے سراہنے کھڑے ہوں اور کچھ وصیتیں کریں مولا مجھ سے اور آپ سے۔ کیا کیفیت ہوگی ہماری زندگی کی اس وصیت کے بارے میں، اس کا ایک لفظ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہوگا۔ ہم نے اس وصیت کو اس انداز سے سننا ہے۔ امام کی وصیت میں جلد از جلد کوشش کر کے ترجمہ کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ سب سے پہلے 2-3 جملے صرف اور صرف حسن و حسین کے لیے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، اوصیکما بتقوی اللہ، اے بیٹا حسن و حسین، میں تمہیں تقوی الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا، اور دیکھو خبردار اس دنیا کے پیچھے مت جانا۔ وَإِن بَغَتْكُمَا، چاہے یہ دنیا کتنا ہی تمہارے پیچھے کیوں نہ آئے، تم اس دنیا کے پیچھے مت جانا۔ یہ وہ باپ اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہا ہے جس کا اپنا مزاج یہ تھا کہ دنیا کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، یا دنیا غرِ غیری، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ فَإِنِّي طَلَّقْتُكَ ثَلَاث، میں نے تجھے 3 طلاقیں دیں جس کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، تجھے اپنے گھر سے نکال دیا علی نے۔ اوصیکما بتقوی اللہ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، اور دیکھو اس دنیا سے اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے کبھی اس پر افسوس مت کرنا۔ آج کی دنیا میں بطور خاص میں تمام اہل ایمان سے بطور خصوص تذکرہ کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، آج اس کرونا وائرس کے دور میں ایک بہت بڑا امپیکٹ جو اس بیماری کی وجہ سے پورے دنیا پر آ رہا ہے، بلکہ آلموسٹ آ چکا ہے، وہ فائنینشیل کرائسس ہے۔ لوگ اپنا اپنا حساب کر رہے ہیں، میرا ریونیو 25% کم ہو گیا، میرا ریونیو 50% کم ہو گیا، میرا ریونیو 40% کم ہو گیا۔ صرف ایک انسان کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہر ایک کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، لوگ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ کیا ہوا؟ مولا کائنات فرما رہے ہیں، وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّيَ عَنْكُمَا، دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکلے کبھی افسوس مت کرنا۔ افسوس کرنے کی یہ چیز نہیں ہے کہ میرے 10 کروڑ ہاتھ سے نکل گئے، میرے 50 کروڑ ہاتھ سے نکل گئے۔ افسوس کرنے کی چیز یہ ہے کہ میں وقت پر فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ افسوس کرنے کی بات یہ ہے کہ آج میں اپنے مولا کو سلام نہیں کر سکا۔ افسوس کرنے کی بات یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے آج نہیں دیکھ سکا۔ افسوس کرنے کی بات یہ ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی، میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکا۔ قیامت کے میدان میں، قبر کی پہلی منزل میں، برزخ کے عالم میں مجھے ایک مقام دکھا دے جہاں یہ سوال پوچھا جائے، تیرا مکان کتنا بڑا تھا، تیرا بزنس کتنا بڑا تھا، تیرے ریونیو کتنا ہوتا تھا تیرے پاس، تیرے فالوورز کتنے تھے، کتنے افراد تجھے فالو کرتے تھے۔ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ یہی پوچھا جائے گا، اگر پیسے کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہی پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، من ربک، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہ کمائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بزنس نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پیسہ بنانے کے لیے محنت نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں حلال کے لیے کوشش نہ کریں، ضرور کریں، لیکن اگر ہاتھ سے نکل رہا ہے تو بیمار نہ پڑ جائیں، خودکشی نہ کر لیں، نفسیاتی مریض نہ بن جائیں۔ غریبوں کی جو مدد کیا کرتے تھے ہاتھ نہ روک لیں۔ کل 50 کروڑ کے ریزروز تھے تو چلتا تھا، کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے، آج 25 کروڑ کے ریزرو رہ گئے، نہیں سوری چیریٹی اب نہیں ہو سکتی۔
خدارہ حوصلہ رکھیں. کچھ غریب وہ ہیں جن کے پاس ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے. کہاں وہ جملہ کہ آج میرے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، کہاں وہ جملہ کہ میرے پاس ایک وقت کی دوائی نہیں ہے، اور کہاں یہ جملہ کہ میرے ریونیوز 50 کروڑ سے 25 کروڑ رہ گئے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. لا تأسفا علی شیء منها ذوی عنکما وقولا بالحق، حق بات کہتے رہنا. وعملا للأجر، جب بھی کام کرنا اجر کے لیے کام کرنا. عجیب جملہ ہے میرے مولا کا، جب بھی کام کرنا اجر کے لیے کام کرنا. آج تک تو کہا تھا بغیر اجر کے خلوص سے کام کرنا. مولا کائنات فرمانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ اجر ضرور ہے لیکن خدا سے مانگنا ہے. یہ اجر کسی اور سے مانگنے کی بات نہیں کر رہے. وعملا للأجر، جب بھی کرنا اس بات کی توقع رکھنا کہ میرا پروردگار ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اجر مجھے دینے والا ہے. وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، دیکھو ہمیشہ مظلوم کے بہترین مددگار رہنا، ظالم کے لیے بدترین دشمن رہنا. جب یہ 4-5 جملے مکمل ہوئے، ایک بار پھر میرے مولا نے فرمایا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، اپنے تمام اہل و عیال کو وصیت کر رہا ہوں، اپنی تمام بیٹوں کو وصیت کر رہا ہوں، ہر اس انسان کو. یہ ہے امیر کائنات. صرف شیعوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، صرف مومنین کو نہیں کہہ رہے ہیں، صرف مسلمین کو نہیں کہہ رہے ہیں. ومن بلغہ کتابی، ہر اس انسان کو کائنات کا مشکل کشا وصیت کر کے جا رہا ہے. دنیا میں جینے کے یہ اصول ہیں، کاش اہل ایمان ان اصولوں کو اپنی زندگی کا ایسا حصہ بنائیں کہ اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش باقی نہ رہے. بتقوی اللہ. 3 جملے میرے مولا نے ابتدا میں ارشاد فرمائے. میں نے پرسوں کی اور کل کی گفتگو میں کچھ اشارے دیے تھے. 3 جملے ارشاد فرماتے ہیں سب کے لیے. اوصیکم بجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم وصلاح ذات البین. سب سے پہلی چیز تقوی اختیار کیے رہنا. یہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کون سے بازار میں ملتا ہے؟ ہم جائیں 10 کلو زندگی میں تقوی لے کر آ جائیں، زیادہ پیسے ہیں تو 1 من لے کر آ جائیں، اور زیادہ پیسے ہیں تو 1 ٹن لے کر آ جائیں، اور زیادہ ہے تو گوڈاؤن کی گوڈاؤن بھر دیں، گھروں کو بھر دیں. کہاں سے ملتا ہے یہ تقوی؟ کون سی مارکیٹ میں ملتا ہے؟ سرکار کسی مارکیٹ میں نہیں ملتا. تقوی صرف ایک احساس کا نام ہے. آسان ترین الفاظ میں تقوی کو سمجھنا ہے. میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، جو کچھ 2-4 افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، باقی لوگ گھروں پہ سن رہے ہیں، لیکن آپ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہے کہ مولانا صاحب سامنے بیٹھے ہیں. تو کوئی ایسا نہیں کرے گا کہ بیٹھے بیٹھے آرام سے لیٹ جائے. ایک احساس کرے گا کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوں، مولانا صاحب سامنے بیٹھے ہیں. ایک ادب ہے، ایک احترام ہے. مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں، میں شاید اس لہجے میں بات نہیں کروں گا جس طرح دوستوں کی محفل میں بات کرتا ہوں. ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہوتی ہے، قہقہے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جملے بھی کسے جا رہے ہوتے ہیں. ہم بھی بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ، لیکن یہاں پر احترام کروں گا. نہیں، میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، کم سن بچہ بیٹھا ہے تو کیا ہوا، مجھ سے چھوٹا ہے تو کیا ہوا، لیکن بہرحال ایک رسپیکٹ ہے. یہ جو احساس کرنا ہے کسی کا، یہ تو چھوٹا سا احساس ہے. یہ احساس کریں کہ میں کچھ بھی کروں میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا کام کر رہا ہوں، برا کام کر رہا ہوں، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. بس اس احساس کو زندہ کریں. میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رسول مجھے دیکھ رہا ہے، اہل بیت اطہار کی نگاہوں میں ہوں. یہ احساس، اس کا نام ہے تقوی. بتقوی اللہ ونظم امرکم. تقوی کے بعد نماز کی وصیت ہے اس وصیت نامے کے اندر، لیکن پہلے میرے مولانا نے نماز کی بات نہیں کی. فرمائے نظم امرکم. تقوی کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز تمہاری زندگی میں ڈسپلن ہونا چاہیے. مسلمانوں کی زندگی میں ڈسپلن ہونا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، پچھلے سال اسی محفل مرتضیٰ میں پڑھ رہا تھا، میں نے ایک جملہ کوٹ کیا تھا. ریپیٹ کرنے کا ویسے تو دل نہیں چاہتا، لیکن ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ جملہ. جب یہاں پر بات آئی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا کورا ڈائجسٹ پر. ایک سوال پوچھا گیا، دنیا میں سب سے منظم قوم کون سی ہے؟ ایک امریکن نے جواب لکھا کہ میں کلیم کرتا ہوں کہ جیپنیز دنیا کے سب سے منظم لوگ ہیں. پھر اس نے واقعہ اسے لکھا تھا اس نے اپنا، کہ میں جاپان وزٹ کرنے کے لیے گیا، ہفتے 2 ہفتے کی وزٹ تھی، واپس آنا تھا، ایئرپورٹ جانا تھا. میری ٹرین کا ٹائم تھا 9:03. میں پہنچ گیا اسٹیشن، ٹھیک 9:01 پہ ٹرین آ گئی. میں ٹرین میں چڑھ گیا، ایئرپورٹ جانا ہے. جو ٹکٹ چیکر تھا اس نے مجھے دیکھ لیا سامان کے ساتھ، اسے اندازہ ہوا میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں. میرے پاس آیا، کہا تمہیں ایئرپورٹ نہیں جانا؟ میں نے کہا ایئرپورٹ جانا ہے. کہا کہ تمہاری ٹرین کا ٹائم 9:03 نہیں ہے؟ میں نے کہا 9:03 ہے. تو کہا یہ 9:01 والی ٹرین ہے، 9:03 والی ٹرین 2 منٹ بعد آئے گی، تم غلط ٹرین میں چڑھ گئے.
کہا میں اتر گیا، واقعاً 9:03 پہ دوسری ٹرین آئی، مجھے اس میں جانا تھا۔ قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جو 9:01 اور 9:03 کے فرق کو سمجھ پاتی ہیں۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ وَصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، دیکھو جب بھی جھگڑا نظر آئے مومنین کے درمیان، اس جھگڑے کی صلح کروا دینا۔ پھر مولا کائنات سے جملہ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں ہے گنجائش علی کے پاس ان جملوں میں جانے کی، لیکن فرماتے فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے سنا ہے تمہارے جد اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے، صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، دو مومنین کے جھگڑے کو سالو کرنا نا عمومی طور پر نمازوں سے روزوں سے بہتر عبادت ہے، بہت اونچی عبادت ہے، بہت بافضیلت عبادت ہے۔ اس کا مطلب نماز کو گھٹانا نہیں ہے، آپ اس تمام احادیث و تمام آیات و تمام تقاریر ذہن میں لائیں جس میں نماز کی کتنی امپورٹنس بیان کی گئی ہے، اس امپورٹنس کو نہ گھٹائیں، لیکن پھر ایک جملہ سمجھیں کہ نماز جو اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے جس کا انکار انسان کو بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، معصوم فرماتے مومنوں کے جھگڑے کو سالو کروانا اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو وہ کیا امپورٹنٹ چیز ہوگی؟ مارکیٹ میں، فرینڈشپ میں، فیملیز میں، گیدرنگز میں مومنین کا جھگڑا ہونا ایک نیچرل سی بات ہے، فطری سا امر ہے، لیکن تماشا نہیں دیکھنا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے مولا نے چند جملے ارشاد فرمائے جن کا آغاز ہے اللہ اللہ۔ سب سے پہلے امام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الیتام فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم، خدا را خدا را یتیموں کے بارے میں خبردار، شدت سے خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے سامنے بھوکے رہ جائیں، تمہارے دیکھتے دیکھتے ضائع ہو جائیں، یعنی جسمانی غذا کا انتظام بھی کرنا ہے، تربیت اور پرورش کا اہتمام بھی کرنا ہے، ضائع نہیں ہونے دینا یتیموں کو۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، خدا را اپنے پڑوسیوں کے بارے میں خبردار، فإنہم وصیۃ نبیکم، تمہارے نبی کی وصیت ہے پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ کون سا پڑوسی؟ شیعہ ہو، اہل بیت کا ماننے والا ہو؟ نہیں، شرط نہیں ہے کہ شیعہ ہو، شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہو، اس کا پڑوسی ہونا کافی ہے۔ تمہارا پڑوس میں رہتا ہے، تمہارا نیبر ہے، تمہیں خیال رکھنا ہے۔ فَإِنَّهُ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُمْ، اتنا وصیت کرتے تھے، اتنا کہتے تھے خیال رکھنے کا پڑوسی کے بارے میں، ہمیں لگتا تھا کہ امام پیغمبر اکرم پڑوسیوں کا نام وارثوں کی لسٹ میں بھی ڈال دیں گے کہ جب کوئی مرے تو اس کی وراثت پڑوسی کو بھی ملے، ہمیں لگتا تھا ایسا ہو جائے گا۔ یہ نہیں کیا پیغمبر اکرم نے، لیکن یہ انداز بتا رہے مولا کائنات کا جملہ۔ اس کے بعد امام فرماتے اللہ اللہ فی القرآن، خدا را قرآن کے بارے میں خبردار، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اس قرآن پر عمل کرنے میں تمہارا غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ قرآن کا خیال یہ نہیں رکھنا کہ اچھے سے جزدان میں بہتر سے بہتر جزدان میں بہتر سے بہتر پرنٹ کروا کے اس کو سب سے اونچا رکھ دیا جائے۔ وہ کہا جاتا ہے نا بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، ہم نے قرآن کو بچوں بڑوں کی پہنچ سے بھی دور پہنچا دیا، بس دور پڑھا رہے گا، خبردار کسی کا ہاتھ نہ پہنچنے پائے۔ یہ وہ دوا نہیں جس کو دور رکھنا ہے، یہ وہ دوا ہے انسانیت کی جس کو 24 گھنٹے ہاتھ میں رکھنا ہے۔ اور امام نے کیا فرمایا؟ قرآن کا خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا پرنٹ کروا دو، اچھا لپیٹ دو۔ جملہ سنیں وصیت مولا کائنات کا، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اس پر عمل کرنے میں تمہارا غیر تم سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں واللہ واللہ فی الصلاۃ، خدا را نماز کے بارے میں خبردار، فإنہا عمود دینکم، نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ آج تک کوئی عمارت دیکھی ہے جو پلر کے بغیر قائم ہو؟ جڑیں اصول دین ہے، بنیاد مولا کائنات ہے، لیکن اس کے بعد عمارت بغیر پلر کی قائم نہیں ہوتی۔ فإنہا عمود دینکم، اللہ اللہ فی بیت ربکم، خدا را اللہ کے گھر کے بارے میں خبردار، لا تخلوہ ما بقیتم، خبردار اس کو خالی مت چھوڑنا جب تک تم زندہ ہو۔ فإنہ ان ترک لم تناظروا، اگر اس کو چھوڑ دیا گیا تم اس دنیا میں نظر بھی نہیں آؤ گے۔
شاید اس سال بڑا عجیب اپلیکیشن ہے اس جملے کا میرے خیال سے. میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ایسو بھی اس کا خیال نہ رکھیں، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹرز کی، مراجعین کی، علماء کی، اسکالرز کی ہدایات کا خیال نہ رکھیں، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ خانہ خدا خالی رہ جائے. اگر اجازت ملے، جس کے بس میں ہو، ان تمام اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے شاید یہ موقع ہو یہ بتانے کا رب العزت کی بارگاہ میں کہ پالنے والے ہم امیر المومنین کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے آ گئے، ہماری جان و مال کی حفاظت تو کرے گا، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، خانہ خدا کو خالی نہیں چھوڑنا. اور اس کے بعد امام آخری جملہ فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم، خدارا اپنے مال سے جہاد کرتے رہنا، اپنی جان سے جہاد کرتے رہنا، اپنی زبانوں سے جہاد کرتے رہنا. میرے مولا نے آئندہ آنے والی صدیوں کو دیکھا ہے، جہاد بالنفس کو بعد میں کہا، جہاد بالاموال کو پہلے کہا. تمہارے اندر حوصلہ ہونا چاہیے مال نکال کر دے سکو. میں دیکھ رہا ہوں، خدا کرے جو خیال میرے ذہن میں ہے، جو زبان پر الفاظ آ رہے ہیں وہ قطعاً پورے نہ ہوں، لیکن جو نظر آ رہا ہے، جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں، رمضان کے اختتام تک یہ بیماری مزید بڑھ جائے گی خدا نہ خواستہ. رمضان کے بعد حالات اور زیادہ شدت سے برے ہونے والے ہیں. ضرورت ہے ان صاحبان ایمان کی کہ جو اپنے مال سے جہاد کر سکیں، صاحبان ایمان کی مدد کر سکیں. میں تو کہتا ہوں صاحبان ایمان نہیں، انسانیت کی خدمت کر سکیں. بیماری جب آتی ہے تو شیعہ اور سنی دیکھ کر نہیں آتی، مسلمان اور کافر دیکھ کر نہیں آتی، انسان کو لگتی ہے. آج انسان کو انسان کی خیال رکھنا ہے، انسان کی قدر کرنی ہے. اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم فی سبیل اللہ، راہ خدا میں. عزیزان گرامی، مجھے نہیں پتہ لنک بنتا ہے کہ نہیں بنتا. میں غریبوں کی مدد کرنے کی بات تو کر رہا ہوں، میں ناداروں کا خیال رکھنے کی بات تو کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ مجھے کہنے دے کل کے جلوس کے اعتبار سے بھی. مولا امیر کی شہادت کا دن ہے، کس کا دل نہیں چاہتا کہ جلوس اعزام میں شرکت کرے؟ کس کا دل نہیں چاہتا کہ حسین حسین کرے، یا علی کریں؟ لیکن اس بیماری کے اعتبار سے جو اطلاعات میرے پاس اب تک ہیں کہ بہرحال جلوس اعزا انشاءاللہ نکلے گا، لیکن اس انداز سے نہیں نکل پائے گا جس انداز سے ہم ہمیشہ نکالتے تھے. کچھ گنتی کے چند 100 پاسز ایشو ہوئے جو بہرحال ماتمی انجمنوں کو دیے گئے، اور جن کے پاس وہ پاسز ہوں گے وہی افراد ان جلوسوں میں شرکت کر پائیں گے. باقی افراد گھروں سے بیٹھ کر شامل ہوں، پرسا دیں. جو آہ دل سے نکلتی ہے وہ مولا تک ضرور پہنچتی ہے. جو آہ یا علی کہہ کر ہاتھ سینے پہ لگتا ہے، وہ درد، وہ مودت، وہ غم کا اظہار انشاءاللہ مولا ضرور قبول کریں گے. لیکن بہرحال جو سن رسیدہ افراد ہیں، 50+ کے افراد ہیں، خیال کریں، اپنا بھی خیال کریں، باقی عزت داروں کا بھی خیال کریں، اپنے بچوں کا بھی خیال کریں، اپنی جان کا بھی خیال کریں. یہ ضروری ہے، یہ ذمہ داری ہے ہماری. شاعر اللہ کا احترام اس انداز سے بھی ہونا چاہیے. کچھ مومنین یقیناً اس ذمہ داری کو پوری کریں گے. ہوگا جلوس اعزا، ہوگا علی کا ماتم، لیکن جن افراد کو اجازت ہے وہ جائیں، جن کو اجازت نہیں ہے وہ نہ جائیں. میرے مولا کا وہ جملہ یاد کریں، وَالنَّظْمِ أَمْرِكُمْ. دنیا میں کوئی اور منظم ہو نہ ہو، امیر کائنات کا ماننے والا منظم ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں ڈسپلن ہونا چاہیے. میرے مولا نے یہاں پر آنے کے بعد اللہ اللہ کے الفاظ مکمل کیے، 2 جملے اور اس کے بعد ایک جملہ. 2 جملے جو فرمائے، وَعَلَيْكُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَالتَّبَادُلِ. اگلا جملہ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّقَاطُعِ. دیکھو تمہاری ذمہ داری ہے ایک دوسرے سے جڑے رہنا، ملے رہنا، رشتوں کو قائم رکھنا، رشتوں کا اعتبار رکھنا، رشتوں میں جان رکھنا. صرف یہ نہیں، والتبازل، تبازل بذل سے نکلا ہے، بذل و بخشش، گفٹس دیتے رہنا. اسلام پسند کرتا ہے. مولائے کائنات ضربت لگنے کے بعد، گھر میں کوہرام کے بعد، زینب و ام کلثوم اور حسن و حسین کی آہوں اور سسکیوں میں یہ وصیت نامہ میرے اور آپ کے لیے لکھ رہے ہیں. دیکھو اہل ایمان سے جڑے رہنا، ایک دوسرے کو گفٹ دیتے رہنا. دنیا والوں کے پاس ہوگا کہ 365 میں سے ایک دن آتا ہے بلیک فرائیڈے، ایک دن آتا ہے تھینکس گیونگ ڈے،
ہمارا ہر دن تھینکس گیونگ ڈے ہے۔ امام فرماتے ہیں تمہارا کلچر ہونا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ بذل بخشش کرنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ، خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹ مت کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کرنا۔ علی کا ماننے والا سب کچھ کر سکتا ہے، علی کے ماننے والوں سے جھگڑا باقی نہیں رکھ سکتا، جھگڑا بھی کر سکتا ہے باقی نہیں رکھ سکتا، قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ یہ علی والوں میں نہیں ہونا چاہیے، یہ علی والوں کا مزاج نہیں ہے۔ انا، غرور، تکبر سب چھوڑ دو، یہ سوچ کر چھوڑ دو میرے مولا کو پسند نہیں ہے، اہل بیت اطہار کو پسند نہیں ہے، انہوں نے تو بدترین دشمنوں کو معاف کیا ہے، انہوں نے تو جان لینے والوں کو معاف کیا ہے، ہم تو اہل بیت کا ماتم کرنے والوں کو معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرَ وَالتَّقَاطُعَ۔ اس کے بعد میرے مولا نے آخری جملہ فرمایا اور پھر وصیتوں کا انداز بدل گیا، بلکہ میرے خیال میں وصیت نامہ مکمل ہو گیا۔ امام فرماتے لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، خبردار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کرنا۔ فَيُسَلَّطْ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، اگر تم نے چھوڑ دیا بدترین افراد، شرارکم بدترین افراد تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ ثم تدعون فلا يستجاب لكم، تم دعائیں مانگو گے، آرزویں کرو گے، گڑ گڑاؤ گے خدا کی بارگاہ میں، علی کہہ کر جا رہا ہے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ میرے جیب میں حلال مال نہیں ہے، میں نے آداب کا خیال نہیں رکھا، میں قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھا، میں نے درود نہیں پڑھا، سب کچھ کیا تم نے امر بالمعروف نہیں کیا، تم نے نہی عن المنکر نہیں کیا، اچھائی کے پیغام کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا، برائی سے روکنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ کچھ نہیں کر سکتے ہو، کم از کم اپنے گھر کی حد تک، کم از کم اپنی اولاد کی حد تک، کم از کم اپنے بھائی بہن کی حد تک، جو تمہارا حصہ ہے، جو تمہارا کردار ہے، جو تمہاری ذمہ داری وہ ادا کرو۔ یہاں تک میرا مولا وصیت کو پہنچا کر جو تحریر تھی بظاہر وہ مکمل ہو گئی، اس لیے کہ اگلا لفظ ثم قال، اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا، یعنی بظاہر تحریر مکمل ہو گئی۔ یا بنی عبد المطلب، اے آل عبد المطلب، لا الفینکم تأخذون دماء المسلمین خوضا، مجھے پتہ نہ چلے، میں نہ دیکھوں کہ تم مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر رہے ہو، مجھے پتہ نہ چلے کہ مسلمانوں کے خون سے تم ہولی کھیل رہے ہو۔ تقولون قتل امیر المؤمنین، اور تمہاری زبان پر نعرہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین مارے گئے۔ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے، خدا گواہ ہے، بڑی عجیب تاریخ ہے مسلمانوں کی۔ تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا تو اس کے بعد 5 سال تک مسلسل مسلمانوں کا خون بہایا جاتا رہا، جن میں سے خود ایک مولا کا خون بھی شامل ہے، جمل کی صورت میں، صفین کی صورت میں، نہروان کی صورت میں۔ اور نعرہ کیا تھا؟ نعرہ یہی تھا قتل امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ کو مار دیا گیا ہے، تیسرے خلیفہ کو مار دیا گیا ہے، ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے۔ علی بن ابی طالب دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کا کیا حال ہوا ہے، اے بنو عبد المطلب تم یہ کام مت کرنا۔ اور اس کے بعد عجیب ہے یہ کائنات کا مشکل کشا، خدا گواہ عجیب ہے۔ میرے مولا اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں الا لا تقتلون بی الا قاتلی، میرے قتل کے بدلے میں میرے قاتل کے سوا کسی اور کی جان مت لینا۔ ایک انسان جذبات میں شاید مومن یہ جملہ کہے مولا آپ کے خون کے ایک قطرے کے بدلے میں سارے انسانوں کو مار ڈالوں تب بھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ تمہارے جذبات اپنی جگہ، تمہارے خیالات اپنی جگہ، ان کا صحیح غلط ہونا اپنی جگہ۔ علی بن ابی طالب فرما رہے ہیں ایک جان کے بدلے میں ایک جان، بس مت مارنا کسی اور کو۔ پھر امام حسن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں سنو، اذا انا مت من ضربته هذه فضربوه ضربة بضربة، عجیب ہے، میرے قاتل کے علاوہ کسی کو مت مارنا، یہ تو ہو گیا، دیکھو اگر میں اس کی ضربت سے مارا جاؤں تو یاد رکھنا اس نے صرف ایک ضربت ماری تھی، تم بھی صرف ایک ضربت مارنا۔ یا علی اپنے قاتل کا اتنا خیال، کربلا کے میدان میں آ کر دیکھیں جو آپ کا بیٹا بے جرم و خطا مارا جا رہا ہے نا، مقاتل نے لکھا ہے کند خنجر سے 17 ضربے ماری میرے مولا کے کلوے مبارک پر۔ مولا اگر کہیں ان کو حسین بن علی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا،
3 بھال کے تیر سے اس 6 مہینے کے بچے کو قتل کیا ہے کہ شاید بچے کا وزن کم تھا لیکن اس تیر کا وزن زیادہ تھا. فَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ. پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا وَلَا تُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ، خبردار جنازے کی بے حرمتی مت کرنا. میرا قاتل ہے تو کیا ہوا؟ یا علی، روایات میں خود آپ نے فرمایا ہے کائنات کا شقی ترین انسان ہے جو میری اس داڑھی کو میرے خون سے رنگین کرے گا، لیکن اس پر اتنا رحم کھا رہے، اس کی جنازے کی بے حرمتی نہ کرنا. عائشہ میں کریمہ میں جب ایک منظر یہ بھی تھا، فضہ روتی ہوئی زینب سے کہتی ہے زینب شام کی فوجیوں نے گھوڑوں کو تیار کرنا شروع کیا ہے اس لیے کہ حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. اجرکم اللہ. علی ابن ابی طالب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم یہ وصیتوں کا سلسلہ مکمل ہوا، لیکن اور وصیتیں بھی تو سامنے آئی. عجیب وصیت ہے، مجھے نہیں پتا کیا کوہرام ہے علی کے گھر میں، کیا کیفیت ہے علی کے گھر میں، لیکن نہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا جب خیال آیا کہ میرے سارے بچوں کو بلاؤ، سارے بیٹوں کو بلاؤ. 17 بیٹوں کا باپ ہے علی، سب کو بلایا گیا. جب سب آ گئے حسن مجتبیٰ کو بلایا، اور حسن مجتبیٰ کو بلانے کے بعد ایک بیٹے کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے گئے. بیٹا حسن آج سے تم ان کے امام ہو. دیکھو بیٹا آج سے حسن کو بھائی نہیں اپنا امام سمجھنا. ہر بیٹے کو وصیت کی، گفتگو مکمل ہوئی، وصیت مکمل ہوئی. کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. علی کہتے ہیں یہ کون رو رہا ہے؟ کسی نے آ کر کہا مولا ام البنین رو رہی ہے، عباس کی ماں رو رہی ہے. بلاؤ ام البنین کو. آئی ام البنین. کیا بات ہے ام البنین؟ ابھی علی زندہ ہے، رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تڑپ کر فرماتی ہیں والی میرا عباس اس قابل نہیں تھا کہ حسن کے ہاتھوں میں میرے بیٹے کا ہاتھ دیا جاتا. میرے عباس نے کیا خطا کی ہے؟ 37 سال کا سن کربلا کے میدان میں، آج 20 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، 17 سال کا نوجوان ہے عباس. میرا عباس اس قابل نہیں تھا. ام البنین اتنی باپ پہ آنسو آ گئے. بلاؤ میرے عباس کو. بلایا گیا عباس کو، لیکن اب حسن کو نہیں بلایا. اب حسن کو نہیں بلایا، اب حسین کو بلایا. اور حسین کو بلانے کے بعد اتنا کہا، عباس کا ہاتھ لیا. عباس آج سے حسین کو بھائی نہیں آقا سمجھ. اور کیا شان ہے مولا کی وصیت کی، کس ادا سے ام البنین کے لال نے نبھایا ہے. کربلا کے میدان میں جب آخری سانسیں لے رہے تھے عباس، اور تڑپ کر پوچھا ہے مولا میرے ہاتھ کٹ گئے، آنکھوں میں تیر ہے، آپ نے ایک آنکھ کو صاف کر دیا، ابھی بھی اگر عباس کوئی خدمت کر سکتا ہے تو حاضر ہے. تو اس وقت حسین نے تڑپ کر کہا تھا، علماء پڑھتے ذاکرین پڑھتے ہیں، عباس جب سنا آقا سنا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کر تو میں پکار. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں نے گفتگو کو مکمل کیا. ایک وقت آیا مجھے نہیں معلوم آج کی رات وہ کون سا لمحہ تھا. روایت تو یہی بتاتی ہے 21ویں رات کا ایک پہر گزرا تھا. میرے مولا نے جان جانا فرید کی سپرد کی، آخری سانس لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کی صدا گونجی ہوگی. زینب نے اپنے آپ کو بابا کے جنازے پر گرایا ہوگا، ام کلثوم بابا کے جنازے سے لپٹی ہوں گی، حسن و حسین نے سر پیٹا ہوگا، واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں بلند ہوئی ہوں گی. لیکن میرا دل چاہتا ہے کہوں پردیس ہے، پہلا جنازہ ہے پردیس میں. اے مولا حسن و حسین بابا کے جنازے پر رونے کا موقع تو ملا. اے زینب و ام کلثوم بابا کے جنازے سے لپٹ کر آنسو بہانے کا موقع تو ملا. ہائے رے کربلا والی سکینہ، جب بابا کے جنازے سے لپٹتی تھی شمر کے تماچے لگتے تھے، کانوں پر تماچے لگتے تھے، شمر کے تازیاں آنے لگتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پالنے والے مولا امیر کے عزاداروں میں ہمارا نام شامل فرما. اس عزاداری کو قبول فرما. اس عزاداری کے صدقے میں انسانیت سے اس آزمائش کو دور فرما. مولا کے اعوان و انصار میں ہمارا نام شامل فرما. مولا کو حسن ظہور عنایت فرما. ماتم حسین.